اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون ان پنجاب اور میں ہوں آپ کا میزبان انصار احمد۔ ناظرین، یہ نہ دیکھا کریں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا بول رہا ہے۔ تو میرا آج کا موضوع گفتگو ہے نماز۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے الصلاۃ، الصلاۃ کے لغوی معنی ہیں درود، دعا، لیکن شریعت میں اس کے اصطلاحی معنی یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے آقا آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے، اسے نماز کہتے ہیں۔ تو یہ تو دوستوں پتہ چلا کہ یہ عبادت کے ایک طریقے کا نام نماز ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں، جن پہ اسلام کی بنیاد ٹھہرائی جاتی ہے، جن میں پہلی تو ہمیں مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے تو پھر جو 4 ارکان ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دوستو، ان 4 ارکان میں سے سب سے جو اہم رکن میری نظر میں ہے وہ نماز ہے۔ کیوں؟ نماز میں کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی دوسری عبادات ہیں، روزہ ہے، روزے میں بھی گنجائش مل سکتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، اس کو بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو آپ اس کو بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ضعیف ہے، وہ گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے متبادل وہ سردی میں رکھے گا، یعنی گنجائش ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے جن کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت ہے، جو صاحب استطاعت ہیں۔ اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو ہم پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور آخری رکن جو ہے وہ حج ہے۔ حج کے بھی لیے یہی ہے کہ جو لوگ مال و متاع والے ہیں، جن کے پاس مواقع فراہم ہیں کہ وہ حج کو جا سکیں، تو ان کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، ان 4 چیزوں میں سے پھر جو سب سے اہمیت میں چیز آتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے لیے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ ہاں، اگر انسان ہوش و حواس میں نہیں ہے، عقل بالغ بھی ہے، تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ جس کو پاگل پن، دیوانہ پن کہتے ہیں، اس آدمی پہ نماز فرض نہیں ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ ہمارے کسی بھی عزیز کو یا ہم کو اس بیماری میں مبتلا کبھی نہ کرے۔ تو دوستو، نماز کی اہمیت میں بہت سی احادیث، قرآن پاک میں 12 دفعہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، 12 دفعہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نماز کو قائم کرو۔ قائم وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہو، اس کو قائم کہتے ہیں۔ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن نماز پڑھ لی، 2 دن چھوڑ دی، یا 2 نمازیں دن میں پڑھ لیں، 3 چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، تو اس کو ایک روٹین کے مطابق دن میں 5 مرتبہ مقررہ وقت پہ ادا کرنا ہے، اس کو نماز قائم کرنا کہیں گے۔ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جماعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا مقصد ہے کہ رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ تو نماز با جماعت ادا کرنے کے بھی فوائد بہت سے ہیں، کیونکہ جب آپ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں آپ کی امیر غریب کی سب تفریق ختم ہو جاتی ہے، سبھی ایک امام کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں اگر کسی کو فضیلت ہوتی ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کسی کو رنگ، نسل،
نہ کسی کو فرقے واریت امیر غریب یعنی کسی چیز کا امتیاز نہیں رہتا، سب ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باجماعت نماز ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو ہے اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو بارہا حدیثیں بھی نماز کی اہمیت میں آئی ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اور ایک جگہ پھر فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کل سوشل میڈیا پہ فیس بک واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ بہت گردش کرتی ہے کہ کسی استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ تو بچوں میں سے کسی ایک نے جواب دیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بیٹھ گیا، دوسرا لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ اور پھر تیسرا لڑکا کھڑا ہوا تو اس نے کہا نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے جو مر چکے ہیں۔ وہ معصوم بچے تھے، معصومیت سے انہوں نے تو جواب دے دیے، لیکن استاد کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آیا میں مسلمان نہیں ہوں، یا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، یا گویا میں مر چکا ہوں۔ جی ناظرین، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے ضمیر مر چکے ہیں، وہ خود تو زندہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے جو نفس ہیں وہ دنیا کی خواہشات میں کھو چکے ہیں اور اصل اپنی زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں۔ تو دوستو نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم جیسی نعمت عطا کی کہ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، یا آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ آپ وضو کرنے سے قاصر ہیں، تو تیمم کر کے آپ بہرحال نماز ادا ضرور کریں گے، نماز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس نے اس وقت کو بنایا ہمارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں ہے، جس نے ہمیں یہ سر دیا ہمارے پاس اسی کے لیے اس سر کو جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مومن مسلمان مرد عورت بچے پر فرض ہے، جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے ان سب پہ فرض ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد یہ دنیا داری اکٹھی کرنا نہیں ہے، ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو نماز دن میں 5 دفعہ انسان کو یاد دہانی کرانے کا موقع ہے کہ ہم اپنے حالق کو 5 مرتبہ دن میں جا کے ملیں۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج میں حضور نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو اسی طرح نماز بھی مومن کی معراج ہے، تو دن میں 5 مرتبہ اگر بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو ہم روز بہت سی ویڈیوز فضول قسم کی دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک ویڈیو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ آج کے دور میں اس کی جو بہت ہی ضرورت بھی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ میری کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گا، دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام سامعین و ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔